ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ پہ ایمان لانے والے، ہمارے لیے نمونہ اور قابل اتباع، قابل تقلید صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیے، ایک تو صحابہ کرام کو اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا، اللہ نے بھی بتا دیا، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا ذکر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت کی تفسیر پڑھ لینا، پہلے پارے کے اندر ہے، آخری رکوع میں، کہ صحابہ کے ایمان کو نمونہ بنایا ہے سارے مسلمانوں کے لیے، تو صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایمان میں بھی، عمل میں بھی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کو ہے، ہونا چاہیے، ہر امتی کو ہونا چاہیے، لیکن یہ پہلے فیصلہ کریں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو ہے، سب سے زیادہ کس کو ہے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے پہلے۔ وہ یقیناً صحابہ کرام کو ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا نہ آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ صحابہ سے بڑا سرکار کا عاشق نہ آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اور جو کسی کو سمجھتا ہے غیر صحابی کو، چاہے وہ کتنا اونچے درجے کا ولی ہو، کہ اس کی محبت اور اس کا عشق سرکار سے، صحابہ سے زیادہ ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ صحابہ سے بڑا نہ کوئی عاشق پیدا ہوا نہ ہوگا، صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت رکھنے والا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اور صرف ان کی محبت ہماری طرح زبانی کلامی نہیں تھی، ان کی محبت وہ تھی کہ انہوں نے حضور کی خاطر وہ قربانیاں دی جو ہم نہیں دے سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سب کچھ قربان کر دیا، جان صرف نہیں، اپنا مال، اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، قبیلہ، کنبہ، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ آسان بات ہے؟ پھر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار، ہر وقت تیار۔ تو صحابہ کی قربانی جو انہوں نے دی، ایسی قربانی دینے والا کسی امت میں کسی نبی کا ماننے والا پیدا نہیں ہوا۔ تو صحابہ جیسا کوئی عاشق نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ سب سے بڑے عاشق، صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ تو جب صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تو کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی نہیں تھی؟ اگر ان کو خوشی تھی، ان کو محبت سب سے زیادہ تھی، تو ان کو خوشی بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے یہ خوشی کس طرح منائی؟ وہ یہ خوشی کس طرح مناتے تھے؟ اس لیے بات یاد رکھیے، بس آخری بات، کہ دین اور ایمان اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی سمجھ پر چلنے کا نام نہیں ہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں اس طرح۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، نماز سے عشق ہے، وہ کہتا ہے جی یہ فجر کے اندر جو 2 فرض رکعتیں ہیں نا، میرا 2 رکعت سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا، میرا دل نہیں بھرتا، مجھے سکون نہیں ملتا 2 رکعت سے، میں تو فجر میں 4 پڑھوں گا۔ تو آپ ہی خود بتائیے کہ اگر وہ فجر میں 2 فرض کے بجائے 4 پڑھے، آپ فیصلہ کیجئے، فتویٰ دیجئے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ گناہ کا کام تو نہیں کر رہا نا، کوئی جرم تو نہیں کر رہا، کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی اللہ کی نافرمانی بظاہر تو نہیں کر رہا، صرف اس نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی۔ سب یہی کہیں گے، سارے علماء سے پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، سارے مسالک سے پوچھ لیں کہ جی اس نے غلط کیا، گناہ کیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ 2 کے بجائے 4 پڑھی۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے سجدہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے،
تو میں ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کر لوں، کیا حرج ہے؟ سجدے ہی تو کر رہا ہے نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا. لیکن سارے علماء اور فقہا سارے مسالک کہتے ہیں 4 سجدے کر لیے نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. بھائی کون سا اس نے جرم کر لیا، کون سا گناہ کر لیا؟ بات کیا ہے کہ جس عبادت کا، جس کام کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بتا دیا، اسی طریقے سے کرنے کا نام دین ہے. اور اس طریقے سے ذرا سا ادھر ہٹ گئے یا ادھر ہٹ گئے، وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. بالکل اسی طرح صحابہ نے جس کام کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس طریقے سے جو کام کیا ہے، اسی طریقے کو اپنا. ہمارا دماغ یہ چاہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ ہے، تو اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. ورنہ 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنے والے کی بھی نماز ہونی چاہیے، 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کرنے والے کی بھی نماز ہونی چاہیے. وہ تو اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے. تو اس لیے دین اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، دین اللہ رسول کی اتباع کا نام ہے. تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا میرے عزیزوں، یہ ہے دین اور یہ ہے ہدایت. اور جو صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گیا، اب وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ جو صحابہ کے جیسا ایمان اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہے، اللہ کہہ رہا قرآن میں، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہی میں. اس لیے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تو جو کام ان سے ثابت نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو نہ پورا کریں، بلکہ دین کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق